آمین آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سبحان وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني واغرقني يا سيدي يا حبيب الله. سبحان محترم حضرات، آج 11 ربیع الثانی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی جامع شریف رات ہو چکی ہے اور ہم نے بھی اپنے مدرسے سے راجویوں میں رات محفل جامع شریف کی تھی. مختصر سا پروگرام تھا اپنے کمرے میں، 1 گھنٹہ میں نے بیان کر دیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنا بھی شان بیان کیا جائے کما حق کو بیان نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے مقام کا مالک بنایا ہے. جتنا کسی سے ہو سکتا ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن یہ کہو کہ ان کا شان مکمل بیان ہو چکا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص شان عطا فرمائی ہے جو کسی اور ولی کو عطا نہیں کی گئی. سب اولیاء ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور ان سے خیرات فیض لیتے ہیں. وہ کسی کے محتاج نہیں، سب اولیاء ان کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء میں وہ مقام عطا فرمایا جس طرح کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل کوئی نبی نہیں ہو سکا، کوئی رسول نہ ہو سکا۔ تمام انبیاء آپ کی مثل نہ ہو سکے، اسی طرح تمام اولیاء حضور غوث پاک کی مثل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ وہ افضل الاولیاء بھی ہیں، وہ سید الاولیاء بھی ہیں، وہ سردار اولیاء بھی ہیں۔ تمام اولیاء کے وہ سردار ہیں۔ جتنی سلاسل ہیں، قادریہ ہیں، چشتیہ ہیں، سہروردیہ ہیں، نقشبندیہ ہیں، ویسیہ ہیں، تمام اولیاء اللہ کے سرکار مقدار سردار ہیں، اور آپ کے برابر کوئی ولی نہیں ہے، چاہے وہ جس سلسلے کا ولی ہے۔ بے شک ہر سلسلے کے اولیاء کا اپنا اپنا شان ہے، ان کے کرامات بھی ہیں، ان کو اللہ نے بہت بڑے مقامات بھی عطا فرمائے ہیں، اپنا قرب بھی عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام اولیاء پر سرداری کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ مقام عطا فرمائے تو وہ مالک ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ولی پہلی امتوں میں بھی نہ پایا گیا، اس امت مسلمہ میں بھی نہ پایا گیا۔ ایسا کامل شیخ سابقہ امتوں میں سے بھی نہیں نظر آیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا کہ اے پیارے کریم علیہ السلام، اس جیسا ولی میری ساری امت میں نہیں ہوا۔ تو اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انوکھا شان عطا فرمایا اور اعلیٰ مراتب سے فائز فرمایا، اور ان کو غوث نہیں غوث الاعظم بنایا۔ باقی ترقی کرتے کرتے ولی سے قطب بنتے ہیں، قطب سے قطب مدار بنتے ہیں، قطب مدار سے غوث بنتے ہیں۔ یہ درجات اولیاء کے بے شک حق ہیں، لیکن ان سب میں سے، ان تمام قطب میں سے، تمام غوث میں سے حضور سرکار بغداد غوث الاعظم کا مقام ہے۔ آپ کا مقام غوث الاعظم ہے۔ زبانوں پر لفظ غوث آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ غوث کو غوث کیوں کہتے ہیں۔ زبانوں پر تو آتا ہے کہ وہ غوث پاک ہیں، وہ غوث الاعظم ہیں، یہ علم نہیں کہ غوث کا معنی کیا ہے، کس معنی کے پیش نظر ان کو غوث کہا جاتا ہے۔ غوث کے معنی ہے فریاد رس، فریاد کرنے والے کی فریاد رسی کرے اور اس کی فریاد کو پہنچے، اس کا کام کر دے، اس کو غوث کہتے ہیں۔ فریاد کرنے والا فریاد کرے، دور بیٹھ کر کرے، کہیں بھی بیٹھ کر کرے، وہ فریاد کرے تو سرکار بغداد اس کی فریاد رسی کرتے ہیں اور اس کی مشکل حل کرتے ہیں،
اس کی فریاد سنتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، اس بنا پر ان کو غوث کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من استغاث بی فی قربۃ فرجت عنہ، من استغاث بی فی شدۃ فرجت عنہ، جو سخت مشکل میں پڑا ہوا ہو، کوئی چارہ اس کو نہ ہو، تو میری ذات سے فریاد کرے تو وہ گھر بیٹھا رہے، اس کی مشکل کشائی ہو جائے۔ کیا بات ہے! اس وجہ سے ان کو غوث کہا جاتا ہے۔ وہ غوث الورا ہے، تمام مخلوقات میں مرتبہ غوث پر فائد ہیں، اور دیگر اغواث جتنی بھی گزرے ہیں ان سب کے سردار ہو کر غوث الاعظم۔ غوث الاعظم کے معنی سب سے بڑا غوث، کہ اس کے اوپر کوئی غوث نہ ہو، نیچے ہوں تو اوپر نہ ہو۔ اس لیے آپ کا لقب ہے غوث الاعظم، سب سے بڑا غوث۔ آپ سے اوپر کوئی غوث نہیں، آپ کے نیچے غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، قطب مدار بھی ہے، ولی بھی ہے، ابدال بھی ہیں، یہ سب طبقات نیچے ہیں، میرے غوث الاعظم ہو کر سب سے اوپر۔ اس بنا پر ان کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ تو فریاد رس ہونے کی بنا پر وہ غوث ہیں، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہو کر غوث میں سے وہ غوث الاعظم ہیں۔ تو ہمارے مذہب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں۔ ہمارے ولیوں میں حضور غوث پاک غوث الاعظم ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی مجتہد نہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی ولی اور کوئی غوث کوئی قطب ایسا نہیں۔ سب سے اوپر مرتبہ آپ کا ہے، باقی سب آپ کے مرتبے کے نیچے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس لیے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو غوث پاک کا قدم اپنے گردن پر مانتا ہے تو وہ اولیاء میں ولی ہے، جو قدم نہیں مانتا ہے آپ کا وہ ولی بھی نہیں۔ اس لیے سب اولیاء کرام اپنی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا ان کا مرتبہ سب سے بالا تر ہے، سب سے بلند و بالا، ان کا مسیر نہیں، ان کی مثال کوئی ولی نہیں، ان کے مرتبے کے برابر کسی ولی کا مرتبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اعلیٰ مرتبہ غوث الاعظم کا عطا فرمایا ہے۔ تو حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے تمام اولیاء کے سردار تھے، اور سارے ولی آپ کے غلام تھے، اور اب تک یہ سلسلہ اسی طرح ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ اتنا شان والا غوث الاعظم بھی فرما رہا ہے کہ
اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو ان کی مجلس میں ضرور میں فیض لینے کے لیے بیٹھا رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ اور شخصیت پاکستان میں سبحان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا اور وہ بیٹھے ہوتے تو میں ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے فیض حاصل کرتا. وہ شخصیت کون ہے پاکستان میں؟ یہ صرف پاکستان کو حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی شخصیت پاکستان میں موجود ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے بھی پہلے تھے. سبحان 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 آپ کے دور سے پہلے کے ہیں. اور ایسی تو شخصیت کے حامل ہیں یا ایسے مقام کے حامل ہیں کہ غوث الاعظم جیسی ذات فرمائے کہ اگر وہ میں ان کا زمانہ پاتا ان کی مجلس میں فیض لینے کے لیے بیٹھ جاتا. سبحان اللہ. تو وہ کون ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لاہور میں موجود ہیں اور ان کا آستان عالیہ مخلوقات کا وہ مرجع خلائق اور ہر سلسلے والا وہاں حاضری دیتا ہے. چاہے قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، ویسی ہے، سب سلاسل والے وہاں حاضری دیتے ہیں کیونکہ سلاسل کے تعین سے وہ پہلے ہیں. سبحان اللہ سلاسل کے تعین سے وہ پہلے ہیں. اس بنا پر بلا امتیاز وہاں ہر سلسلے کا ولی حاضری دیتا ہے اور فیض یاب ہوگا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جن کو وہاں جانا نصیب ہوا ہوگا کہ بڑا لوگوں کا تانتا ہوتا ہے اور حضرت کے قدموں کی طرف بھی زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت کے رخ انور کی طرف بھی کافی لوگ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ایثار ثواب بھی کرتے رہتے ہیں، دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، حضرت سے معروضات بھی پیش کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن ہم تو ان کے عقیدت مند ہیں اہل سنت و جماعت. ہم جو اتنی بھی شان بیان کریں اتنی کم ہے، وہ اس سے بالا تر ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ داتا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شان دکھانا تھا کہ علماء دیوبند کے مشہور معروف عالم مولوی صدف علی صاحب تھانوی جو ہیں انہوں نے لاہور ارادہ کیا آنے کا اور وہ لاہور آ گئے اور قاری طیب صاحب کے ساتھ تھے جو دارالدیوبند کے معتمد تھے اس وقت وہ ساتھ تھے. اس کو فرمایا کہ لاہور تو آئے ہیں مجھے لاہور کے اولیاء جہاں جہاں آستانے والے ہیں مجھے سب کی زیارت کراؤ. تو قاری طیب صاحب لکھتے ہیں، خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور جتنی اولیاء لاہور ہیں میں ان کی بارگاہوں میں ان کو لے گیا اور وہ ہر ایک دربار پر گئے اور زیارت بھی کی اور ایصال ثواب بھی کیا، دعا بھی کی ہے. معلوم ہوا ولیوں کے درباروں پر آنا بدعت شرک نہیں ہے کہ ان کا بڑا عالم دین مولوی اشرف علی تھانوی حاضر ہوا ہے. نمبر 2 قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ سنا ہے کہ یہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلو. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں جانا پڑے گا، داتا کے حضور میں حاضری دینا پڑے گا تاکہ تمہاری جماعت کو پتہ لگ جائے کہ ولیوں کے دربار پر جانا چاہیے. تو مولانا صاحب
صاحب وہاں حاضر ہو گئے جہاں اب حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ ہے، مزار مقدسہ ہے، یہاں وہ حاضر ہوئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اصل مزار شریف یہی ہے جہاں ہے، کیونکہ یہ دوسرے لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ وہ قلعہ میں تھے جن کی مزار معلوم نہیں ہے، معلوم ہوا وہ غلط بات ہے۔ سچی بات یہ ہے جہاں ان کا مولوی صاحب خود آ جاتا ہے۔ سبحان تو اب وہ مولانا صاحب آ گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ بس وہ اثار ثواب کرتے اور اثار ثواب کر کے دعا کر کے چلے جاتے۔ تو مولانا سے نے کہا کہ قاری طیب صاحب تم پیچھے بیٹھ جاؤ اور میں مراقبہ کرتا ہوں، حضرت کا حال دریافت کرتا ہوں۔ اب قاری طیب صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں پیچھے بیٹھ گیا، مولانا نے مراقبہ شروع کر دیا، گردن نیچے کر کے وہ مراقبے میں چلے گئے اور کافی دیر تک مراقبہ ہوتا رہا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ولی کامل کی بارگاہ میں صاحب مراقبہ کرے تو جائز ہے۔ اب اس کے بعد مولانا جب مراقبہ سے فارغ ہوئے اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قاری طیب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس مراقبہ میں کہ تم تو دیکھتے ہو یہاں انسان کھڑے ہیں، مومنین کھڑے ہیں اور یہاں اہل سنت کھڑے ہیں، ان کو دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مراقبہ میں دیکھا ہے، مراقبہ میں کہ ہزاروں فرشتے یہاں دست بستہ ہو کر سب بستہ ہو کر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولانا فرما رہے ہیں، قاری طیب صاحب لکھ رہے ہیں، یہ واقعہ انہوں نے لکھ دیا، مولانا کے یہ کلمات انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ تو اب میں نے اس سے کیا ثابت کیا؟ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ وہ ولی با کمال ہے جہاں فرشتے آسمان سے اتر کر صف بستہ ہو کر دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ میں نے کیا ثابت کیا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب کو مراقبہ میں فرشتے نظر آ گئے دست بستہ یا سب بستہ ہو کر، جو ہم عام لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے ہیں، اگر ان کو آ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات نظر آ رہی ہے۔ ہم فرشتے نہیں دیکھ سکتے، آپ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مولانا جو لکھ رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ صف بستہ ہزاروں کے تعداد میں صف بستہ کھڑے ہوئے، ہزاروں کی تعداد کو بھی دیکھ لیا، صف بستہ کو بھی دیکھ لیا، صف بستہ ادب کی علامت ہے، ادب کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا، غیر مرئی مخلوق جو نظر نہیں آتی اس کو دیکھ لیا۔ اگر مولانا اشرف علی دیکھ سکتے ہیں تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کس سے مختصر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کامل غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی مجلس میں پہنچتا میں ضرور بیٹھتا، ان سے فیض حاصل کرتا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ پاکستان میں کیسی شخصیت ہے؟ سبحان اللہ۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمنا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتے میں ان کی مجلس میں ضرور بیٹھتا۔ اب ایک مجلس کا شان میں بیان کرتا ہوں تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا شان پھر تم سمجھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تشریف فرما ہوتے میں ان کی مجلس میں بیٹھتا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے غوث الاعظم ہوتے اور اولیاء ہوتے، اور اسی طرح اولیاء آتے رہے، اب تک بھی وہاں آتے ہیں، لیکن دیکھ لو کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کا
تمنا کرتے پھر ان کی مجلس کا شان خود سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من نبی ولا ولی الا وقد حضر مجلسی الاحیاء بابدانہم والاموات بارواحہم. فرمایا کہ میری مجلس میں اللہ کا سابقین نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جو میری مجلس میں نہ ہو. کوئی ولی دھرتی پر ایسا نہیں جو میری مجلس میں نہ آتا ہو. جو زندہ ہے وہ جسم سمیت آتے ہیں، جو قبروں ہیں وہ روح سمیت آتے ہیں، آتے وہ بھی ہیں آتے وہ بھی ہیں. غوث اعظم کے مجلس میں اگر انبیاء آتے ہیں تو پھر جس کی مجلس میں غوث اعظم بیٹھنا کی تمنا کرتے ان کی مجلس کا کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں انبیاء کا آنا، اس کو سمجھیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ نبیوں کا درجہ کمزوری ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہیں، وہ سید الاولیاء ہیں، لیکن انبیاء کا آنا حق ہے، لیکن آنے کی وجہ ان کی اور ہے، باقی اولیاء کی اور. انبیاء کا تشریف لانا ان کو فیض دینے کے لیے ہے، اولیاء کا حاضر ہونا فیض لینے کے لیے. اب یہ مجلس غوث البراء کا تو یہ شان ہے، اور جن کی مجلس میں یہ تمنا کر رہے ہیں ان کی مجلس کا کیا شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اور خاص مقام عطا فرمایا اولیاء کرام میں، اور وہ مقام اس طرح ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں کے درمیان مقام ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم دستگیر بے کساں، غوث اعظم رہنمائے گمراہاں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا چھوڑ دیا کہ روزہ ہے، اس کو شیر خارجی میں روزہ ہے. غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم ہر وقت متقی ہے. متقی کی معنی صرف یہ نہیں ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو گناہوں سے دور ہوتا ہے، فقط اس کو متقی نہیں کہتے. متقی کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ کف البصر عما سوى اللہ، اس کی آنکھ غیر کو نہ دیکھے، دیکھے تو خدا و خدا کی بات. غوث اعظم متقی ہر آن میں،
صاحب ایوان وقت جس نے جوروں کو بنایا قطب وقت سبحان اللہ آئے تھے تو چور تھے گئے تھے تو کتب آئے تھے تو چور تھے آئے تو کتب بن گئے میرے فرید پاک نے بھی ایسا کیا سبحان اللہ حضرت تشریف فرما تھے تو ایک چور کو پکڑ کر لائے تو عرض کی حضور اس نے آپ کی چوری کی ہے فرمایا تم نے میری چوری کی حضور آپ کی چوری کیا چوری کی ہے حضور میں نے گھوڑی دیکھی آپ کی میں چوری کر کے لے جا رہا تھا انہوں نے مجھے پکڑ لیا فرمایا مجھ سے مانگ لیتا میں خود دیتا میں تجھے خود دے رہا اس نے آپ کا اخلاق کریمانہ کو دیکھا حضور مجھے غلام بنا لے مرید کر دے آپ نے جب اس کو مرید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وہ کلمہ شریف پڑھوایا اور بیعت کے کلمات کہلوا جب ہاتھ چھوڑا تو وہ خود سب کیا یہ اولیاء لامکان تک پہنچ جاتے ہیں. میں دہلی میں تھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے سرانے کی طرف میں نے کہا امیر خسرو تم نے حق ادا کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے خدا خود میر مجلس دود اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل دود شب جائے کہ منبودم. فرماتے جس رات میں نے دیکھا میرا خدا میر مجلس تھا میرا محبوب شمع محفل تھا اس رات میں بھی وہاں تھا. خدا خود میر مجلس دود اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل دود شب جائے کہ منبودم. غوث اعظم شاہباز لامکان جن کی نظروں میں زمین و آسمان. حضور سرکار بغداد خود فرماتے نظر بلا بلا لا الہ الا اللہ بلا بلا میں سارے شہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرح نلا اتصالی جس طرح کے اپنے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں اس طرح کل مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں. جن کی نظروں میں زمین و آسمان. غوث اعظم اب مدد کی اب مدد کی اب مدد کی بار ہے سالک خستہ نہیں فوزار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نشان عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسے پاک چہرے والے حضرات تھے کہ میرا ایمان ہے جو ایسے چہروں کو دیکھ لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جس نے بھی حضور فرید پاک کے چہرے انور کو دیکھا وہ قطعی یقینی جنتی، وہ جہنم اس پر حرام ہو گئی، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جو فرید کو دیکھنے والا ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جو میرے شیخ جو پاک کو دیکھنے والا ہے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا، وہ سارے جنتی۔ اس لیے عارف رومی نے فرمایا ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ برو گردد حرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، ہر کے بیند ہر کے بیند ہر کے بیند ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ برو گردد حرام۔ سبحان اللہ سبحان اس نے پاک چہروں کو صبح بھی دیکھا شام کو بھی دیکھا، اس پر جنت واجب ہے جہنم حرام ہے۔ جس نے حضور بھورت کریم کو دیکھا، سامر کریم کو دیکھا، فرید پاک کو دیکھا، غوث پاک کو دیکھا، ہر کے بیند روح پاکاں روح پاکاں روح پاکاں روح پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ برو گردد حرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام۔ سبحان اللہ تقریر میں مجھے نہ ملا کرو، میں کہیں دل کو جوڑ کے تقریر سبحان اللہ ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، سبحان جس نے پاک صورتوں کو صبح بھی دیکھا شام کو بھی دیکھا، اس پر جنت واجب ہے۔ اگر ولی کے چہرے کی زیارت جنت واجب کرتی ہے تو رسول اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب ولی کے چہرے کی زیارت ولی کی صورت کی زیارت جنت واجب کرتی ہے جہنم حرام کرتی ہے، تو جس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ فاروق اعظم ہے، وہ عثمان ذوالنورین ہے، وہ مولا کائنات ہے، وہ حسنین کریمین ہے، وہ ابو ہریرہ ہے، وہ خالد بن ولید ہے، وہ اسی طرح صحابہ کرام ہیں۔ ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ برو گردد حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت شیخ القرآن، حضرت سراج اہل سنت۔ مصطفیٰ فریدی سبحان اللہ ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ برو گردد حرام۔ سبحان اللہ وہ فتویٰ بھی دے رہا ہے، ہم ادھر وہ پوچھ کر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ واقعی اسی طرح ہے جو اللہ کے مقبول حضرات
لہذا ہم چشتی بہشتی پھر ہم چشتی بہشتی، ہم قادری بھی بہشتی ہیں، ہم نقش بندی بھی بہشتی ہیں، ہم سوہر بندی بھی بہشتی ہیں، ہم ویسی بھی بہشتی ہیں، ان سب میں پاک چہرے والے محمد ہر کے بینت روح پاک کا صبح و شام آتش دو نخ برو زردد حرام اللہ اکبر۔ رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کو کسی ولی کا چہرہ نصیب نہیں ہوا ہے، کسی ولی کی صورت کو نہیں دیکھ سکا ہے، تو کوئی ایسا سبب ہے کہ وہ بھی بہشتی ہو جائے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے کہ اس کو ولی کا چہرہ نصیب نہیں ہوا ہے، صورت ولی کی نہ دیکھ سکا، تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کا سبب بھی میں بتاؤں۔ فرماتے ہیں اس کا سبب بتاؤں، تو وہ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وہ کہیں سے دستیاب کر لے، حاصل کر لے میری مثنوی شریف کو، میں نے تیار کی ہے مثنوی، وہ حاصل کر لے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں ہر کے خانت مثنوی را صبح و شام جو صبح بھی مثنوی پڑھ لے، شام بھی مثنوی تیری پڑھ لے، فرمایا وہ یقین کر لے اس پر جہنم حرام ہے، جنت واجب ہے۔ ہر کے خانت مثنوی را صبح و شام آتش دوزخ برو گردد حرام۔ رومی نے جب یہ فرمایا تو میں نے غور کیا کہ مثنوی شریف کو اتنا اہمیت کیوں ہے؟ میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ عارف رومی آپ نے بے شک صحیح فرمایا ہے کہ جو مثنوی صبح شام پڑھے اس پر جہنم حرام ہے، جنت واجب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رومی فرماتے ہیں مثنویو مولویو معنوی حسب قرآن حسب قرآن حسب قرآن طالبان پہلوی۔ فرماتے میری مثنوی فارسی کا قرآن، میری مثنوی فارسی کا قرآن، مثنویو مولویو معنوی حسب قرآن طالبان پہلوی۔ پہلے زمانے میں مثنوی شریف کے بعد مولانا محمد یار رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کی گواہ فرماتے۔ پہلے زمانے میں مثنوی سے بڑا لگاؤ ہوتا تھا، لگن ہوتی تھی۔ اس دور میں کچھ اور شعر بن گئے ہیں اردو والے اس والے، تو وہ اصل تو یہی کلام تھی جو عربی میں ہو یا فارسی، یا عربی میں قصید حضرت حسان کے اور یا فارسی میں ہو تو وہ مولانا روم کی مثنوی ہو۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو میری مثنوی کو پڑھ لے اس پر جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے تو فرید پاک کا دیوان فرید پڑھ لے جنت واجب ہے، تو میرے فرید پاک کا دیوان پڑھ لے جنت واجب ہو جائے۔ سچی بات، حقیقت۔ تو یہ اولیاء اللہ اس مقام کے حامل ہیں۔ تو اب
اب میں آیا ہوں مسجد میں، کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں، جب جاتا ہوں ملتے ہیں، کوئی مسجد میری محفل میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، تو یہ تو ایک میں انسان اور میرے پاس بیٹھنے کو عقیدتاً پسند کر رہے ہیں۔ تو رومی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ بیٹھوں تو وہ میں بتاتا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے ساتھ بیٹھوں تو وہ میں بتاتا ہوں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو چاہتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ بیٹھوں وہ ولی کے ساتھ بیٹھے، کیوں سمجھے میں خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، آج میں مصنوعی کا بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے خیال آیا کہ آج مصنوعی کا بات سنا، یہ سمجھ آیا؟ ہاں، تو رومی فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ ایک بات تو بتا کہ ان ولیوں کو اللہ نے کیسی طاقت دی، اور وہ کی طاقت بتا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے ان اولیاء کو طاقت کیا دی۔ تو رومی فرماتے ہیں اولیاء را حسب قدرت الہ، تقدیر کا تیر چھوٹ جائے وہ واپس کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو طاقت خدا ہے، اس کے ہاتھ میں قوت خدا ہے، اس کے ہاتھ کی قدرت خدا۔ بتاؤ جب ولی کی قدرت خدا ہے تو کون سی چیز اس کی طاقت سے باہر ہے؟ ہر شے پر اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، ہر شے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے۔ اللہ تو اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر دستہ تار گردہ رد سبحان سبحان اللہ۔ پھر رومی فرماتے ہیں کہ ان اولیاء کو جب دیکھتے ہو وہ ان کی شکل بشری نظر آتی ہے،
وہ انسانی صورت میں نظر آتے ہیں، بشری صورت میں نظر آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اپنے جیسا گمان سبحان اللہ سبحان اللہ انسان وہ بھی انسان، تو بھی بشر وہ بھی بشر. فرمایا اس طرح اپنے اوپر قیاس نہ کرنا. کیوں؟ کار پاک را کیا خود بکی گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر. فرماتے پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کرنا. فرما دیکھ لے لکھنے میں شیر لکھو تو شیر یہ رے ہے، اور لکھنے میں شیر لکھو تو پھر وہ بھی شیر یہ رے ہے، لیکن حقیقت مختلف ہے. شیراں باشد کے مردوں میں خورد، شیراں باشد کے مردوں را درد. فرماتے شیر دودھ وہ ہے جو انسان پیتا رہتا ہے، اور شیر وہ ہے جو انسان کو چیر پھاڑ کرتا ہے. سبحان اللہ لکھنے میں وہ بھی شیر یہ رے ہے، لکھنے میں وہ بھی شیر یہ رے ہے. ظاہر میں تو بھی انسان نظر آتا ہے، وہ بھی شکل انسان ہے، لیکن یاد رکھ تو کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ. تو کچھ اور ہے، وہ کچھ اور کیسے؟ میں میری طرف دیکھوں، یہ اسٹینڈ ہے، میں نے اس کو ہاتھ لگایا، مجھے کچھ نہیں کہتا ہے، ٹھنڈا ہے، لوہا ہے، مجھے کچھ نہیں کہتا. اگر اسی اسٹینڈ کو، اسی لوہے کو بٹھی میں ڈال دو اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بٹھی میں رہے، جب اس کو نکالو گے اس کا رنگ بھی کچھ اور ہوگا، اس میں تاثیر بھی ہوگی. یہ کہے گا اب میں وہ نہیں جو پہلے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں وہ نہیں جو پہلے تھا، اب خیال کرنا ہاتھ نہ لگانا، جلا دوں گا. سبحان اللہ. ہاتھ نہ جلانا، جلا دوں گا، کیونکہ میں کسی میں جل کر آیا ہوں. مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں جلا دوں گا، کیونکہ میں کسی میں جل کر آیا ہوں، کسی میں فنا ہو کے آیا ہوں. جو اس کی تاثیر ہے وہی میری تاثیر ہے، جو اس کی رنگت ہے وہی میری رنگت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب میں وہ نہیں ہوں جو میں پہلے تھا. ارے وہ ولی نہیں ہے تم جیسے، تم نے اپنے جیسا قیاس کیا، ہرگز نہیں. وہ تو عشق کے، عشق کی بٹھی میں وہ وہاں آگے عشق حاصل کر چکے ہیں. خیال کرنا، ان کے ساتھ خیال کر کے بیٹھنا. وہ بھی فرماتے ہیں ہم ایسا عشق حاصل کیا ہے، قطرہ درد دلے جامی بدریا افغنی سینہ بریاں دل تمام ماہی جس بٹھی میں میں عشق میں جلا ہوں. اگر میرا عشق کا ایک گرم قطرہ ٹھنڈے دریا میں ڈال دو، اس کی تہ کی مچھلیاں اگر پھڑک کر باہر آئے تو جاتی میں عشق میں. سبحان اللہ. اللہ تو یہ لوہا کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں. اب میں کچھ اور ہو گیا، میری رنگت بھی کچھ اور ہو چکی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا. ارے مزمل بن کے آئے ہیں تجلا بن کے نکلے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلے. محمد مصطفیٰ محشر میں
سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں کشتی تار چلائی ہے اب 2:30 بج گئے آپ کے دماغ ٹائم ہو گیا آج میں نے مصنوی شریف کا وعظ کیا سبحان اللہ اور یہ بعضوں کے بعض ہوتے ہیں پہلے حضرات یہی بات سنائیں اور مصنوی شریف میں جو ذوق ہے شاید وہ کسی میں نہیں کیونکہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر کرتی ہے مگر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی ہے تو کلام الملوک کے ملوک الکلام بادشاہوں کی کلام کی کلاموں کی بادشاہ جتنا عالم نے فرمایا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس طرف دل چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس طرف چل دیے ہو سکے بٹھا دیے بے شک بے شک تو ان حضرات کی کلام بھی کلاموں کی بادشاہ اور ان کی کلام میں تاثیر ہے احمد اللہ کی کلام جو ہے دلوں پر بے شک کیونکہ الاولیاء یستعبدون الناس ولی ہوتے وہ ہیں جو اپنی نگاہ سے اپنے مریدوں کے دلوں کو شکار کرتے ہیں ہم تو بھائی شکار ہوئے ہم تو شکار ہیں ہمارے شیخ نے ہم کو شکار کر دیا اپنی نگاہ پاک سے اور ہر شیخ جس طرح وہ شکار کرتا اپنی نگاہ پاک سے ٹھیک ہے ہم جو شکار ہو جاتا ہے تو وہ گرفت اس شکاری کی ہوتی ہے اس کا اپنے اختیار کوئی نہیں کچھ نہیں میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا ایک عربی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت پکڑ بہت ہو رہی تھی باہر جیکٹ وغیرہ والے وہ بڑے پکڑ کر رہے تھے میں نے اسے کہہ دیا عربی زبان میں نے کہا بھائی یہ باہر سنا ہے پکڑ والے آئے ہوئے ہیں یہ پکڑ رہے ہیں جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں تو اب کیسے ہوگا اگر کسی کا ویزا ختم ہے مجھے کہنے کا آپ کا ویزا ختم ہے میں نے کہا حضرت میرا ویزا ختم نہیں ہے لیکن جن کے ختم ہوئے بیچارے وہ پکڑے گئے وہ نہ ہو کہ ہم باہر نکلیں چیکنگ کریں وہ کہیں کہ آپ کا ویزا ہی ختم ہو چکا ہے وہ کیا ہے بہترین جواب دیتا ہے کہ حضرت جو ہم پہلے سے کسی کے پکڑے ہوئے ہیں کسی کے پہلے پکڑے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے تو وہ کیا پکڑے جو نہیں پکڑے ہوئے وہ کوئی پکڑ گا سبحان اللہ سلام ہم تو پہلے کسی کے پکڑے تو ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا جس نے پکڑ لیا ہے اس نے پکڑ لیا اور اس نے شکار کر لیا ہے اسی کے شکار ہو ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا حضرت آپ تسلی سے بیٹھے اور رسول اللہ کی گنبد خضرا تجارت کرتے ایسے ہے کہ اللہ اور وہ روزہ پاک تجارت لوگ جھکتے ہیں کعبہ کے سامنے یا رسول اللہ کعبہ بھی جھک رہا ہے تیرے در کے سامنے لوگ جھکتے ہیں کعبہ کے سامنے کعبہ بھی جھک رہا ہے تیرے در کے سامنے آگیوں اور شہنشاہ لگا دیکھو آگیوں
بے شک ہاں میری تو آج میں نے چند شعر اعلیٰ حضرت کے پیش کیے اور اکثر مثنوی شریف پیش کی ہے تو مقبول حضرات کی کلام کو میں نے جب پیش کیا ہے مجھے یقین ہے کہ ہم سب بخشے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ وحمدنا على محمدك وعلى محمد حبيبك اللهم ارزقنا زيارة حبيبك في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى